قربانی کے دن تھے، ماہ ذی الحجہ تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے تعلق سے باز فرما رہے تھے، قربانی کے تعلق سے تقریر کر رہے تھے۔ تقریر کے دوران آپ نے ایک ایسی بات بولی کہ ہر انسان کی قربانی قبول ہو سکتی ہے، لیکن 3 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا 3 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلا انسان مشرک کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ جس نے شرک کر لیا اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ یہ ماننا کہ اس دنیا کو پالنے والا دوسرا ہے، اس کائنات کو چلانے والا دوسرا ہے، اس نظام کو چلانے والا دوسرا ہے، یہ ماننا اس کو مشرک کہتے ہیں۔ تو مشرک کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا، سود خور۔ آج کل یہ بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ دیکھو، آپ کسی گاؤں میں دیکھو، کسی شہر میں دیکھو، اکثر لوگ سود کھاتے ہیں، غریب کو لوٹتے ہیں۔ کسی کو 1000 روپے دے دیے تو اس سے دگنے لیتے ہیں، 1.5 گنے لے لیتے ہیں۔ سود کی بیماری لگ چکی ہے لوگوں کو۔ تو حضرت امام جعفر صادق اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ سود کھانے والے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اب سود کھانے والے یہ سوچیں گے کہ ہم پہ تقریر ہو گئی، ہم پہ بیان ہو گیا، لیکن کیا کریں؟ برا لگے تو لگنے دو، پھر کیا بات کہی جائے۔ شراب پینے والا سمجھتا ہے کہ حضرت نے ہم پہ تقریر کر دی، سود کھانے والا سوچتا ہے کہ ہم پہ تقریر کر دی، چوری کرنے والا سوچتا ہے کہ ہم پہ تقریر کر دی۔ پھر تقریر کس پہ کی جائے؟ ان گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو، پھر تمہیں نہیں لگے گا کہ حضرت نے ہم پہ تقریر کی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں سود کھانے والے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ سود کھاتے ہیں؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ 1000 قربانی کروا دیں، 1,00,000 قربانی کروا دیں، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں قربان کر دیں، جانور قربان کر دیں، اونٹ لا کے قربان کر دیں، لیکن وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے۔ آج ہی توبہ کر لیں سود کھانے سے اور اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں اور کہیں یا اللہ جو پچھلے گناہ ہوئے ہیں مولا انہیں بخش دے، انہیں معاف فرما دے۔ پچھلے دنوں میں نے سود کھایا، میں نے سود لیا، اللہ مجھے معاف فرما دے، لیکن آج اے مولا تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، آئندہ کبھی سود نہیں لیں گے، کبھی غریبوں کا حق نہیں ماریں گے، کبھی غریبوں کو ستائیں گے نہیں، کبھی سود نہیں کھائیں گے۔ اگر آج تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو گے، اللہ تمہیں ایسا ہی معاف فرما دے گا جیسے کہ تم نے گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں تیسرا انسان جو حرام کی دولت، حرام کے پیسے سے جانور خریدے اور پھر قربانی کرے، حرام کے پیسوں سے خریدا ہوا جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کرے، اس کی بھی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے کہیں سے چوری کر لیے، پیسے آ گئے، ڈاکہ ڈال لیا، پیسے آ گئے، کسی کا حق مار دیا، پیسے آ گئے، حرام کی کمائی ہوئی دولت سے خریدا ہوا جانور، اس پر بھی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ یار کیسے لوگ ہیں، حرام کمائی سے، سود والی کمائی سے، شراب کی بیچی ہوئی کمائی سے خرید کے پھر اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو حرام کمائی کما کے پھر سوچتے ہیں کہ اپنی دولت پاک ہو جائے گی اگر قربانی کر دیں گے، اپنی دولت پاک ہو جائے گی اگر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیں گے۔ پوری زندگی تم حرام کمائی کماتے رہو اور پوری زندگی تم صدقہ و خیرات کرتے رہو، غریبوں میں بانٹتے رہو کہ تمہاری کمائی پاک ہو جائے گی، نہیں پاک ہوگی یار۔ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں۔ اللہ سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کو بھی رزق دیتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، جنگل میں رہنے والے بڑے بڑے جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، ہاتھیوں کو بھی رزق دیتا ہے، سمندر کی بھیل مچھلی کو بھی رزق دیتا ہے، شارک مچھلی کو بھی رزق دیتا ہے۔ اس سے بھی کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہوں گی، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ یار یہ انسان 50، 100، 200، 300 گرام کھانے والا انسان کیا اللہ اسے رزق نہیں دیتا ہے؟ پھر یہ اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہو جاتا ہے؟ پھر اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کے کیوں یہ ایسا کام کرتا ہے؟ کیوں شراب بیچتا ہے مسلمان ہو کے؟ اور کیوں ایسے غلط کام کرتا ہے؟ کیوں سود کھاتا ہے؟ کیوں حرام کمائی کماتا ہے؟ اسے یہ لگتا ہے کہ مالدار ہو جائیں گے،
اسے یہ لگتا ہے کہ کروڑپتی ہو جائیں گے، دنیا ہمیں سلام ٹھوکے گی۔ اسے یہ لگتا ہے کہ پھر ہم سماج میں نکلیں گے، لوگ ہمیں عزت کی نظر سے دیکھیں گے۔ ارے جس غریب کو تو نے سود دیا ہوگا نا، جس غریب کو تو نے لوٹا ہوگا نا، اس کا دل تیرے لیے بد دعا کرے گا، اس کے بچے تیرے لیے بد دعا کریں گے، اس کے دل سے آہیں نکلیں گی۔ ارے یار تو کیسا انسان ہے، تو آج حرام دولت پر ناز کرتا ہے، حرام کمائی پر ناز کرتا ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں۔ یہ حرام کی دولت کوئی کام کی نہیں ہے۔ مر کے چلا جائے گا نا، جیسے ہی قبر میں داخل ہوگے، یہی تمہاری دولت تمہارے لیے نقصان بن جائے گی۔ کل قیامت کے دن یہی دولت آگ اور کیڑے مکوڑوں کی شکل میں بنا کے ہار تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اگر اپنی حرکتوں سے تم باز نہ آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ یار آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں۔ ہاں تو حضرت امام جعفر صادق کی بات چل رہی تھی قربانی کے تعلق سے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا 3 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، پوری زندگی اللہ کی راہ میں قربان کرتے رہے، پوری زندگی جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے رہے، لیکن ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ حرام کی دولت کمانے والے کی قربانی، سود کھانے والے کی قربانی، شرک کرنے والے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے تائب ہو جائیں، معافی طلب کر لیں۔ اللہ میرے بہت گناہ ہیں مولا، لیکن آج سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں آ گئے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تو بڑا معاف فرمانے والا ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اپنے بندوں کو یوں معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں بڑا کریم ہے۔ آئیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے پاس مال ہے، مال کے نصاب ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ حضور فرماتے ہیں مال کے نصاب ہے، جس کے پاس دولت ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ میری عیدگاہوں کے قریب نہ جائے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں کرا کریں اگر آپ کے پاس دولت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔